کہ جب تک کہ بندہ شریعت مطہرہ کو اپنے لیے نمونہ عمل نہ بنائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ معیار ولایت وہ نہیں ہے جو ہم نے متعین کیا ہے، معیار ولایت وہ ہے جس کو اللہ رسول نے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان میں بیان فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ یعنی سب لوگ اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جن کے قریب ہیں وہ اللہ کے محسن بندے ہیں، اہل احسان ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہیں خدا کی رحمت ڈھونڈنا ہے تو ان کے پاس جاؤ جو احسان والے ہیں، جو محسنین ہیں۔ پوچھا گیا یہ احسان کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، پوچھا گیا تھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس انداز سے عبادت نہیں کر سکتا تو پھر کم سے کم یہ منزل احسان کی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی کہ جس کی زندگی شان سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھے تو اس شان سے کہ اچھا یہ ان تعبد اللہ، اس کا ترجمہ کبھی کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو اس انداز سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، ان تعبد اللہ عبادت کا ذکر۔ جب تو عبادت کر، تیری عبادت اس شان سے ہو۔ نماز ہم محدود کر دیتے ترجمہ کرتے وقت، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کرتے اس شان سے۔ یعنی نماز، اگر آپ نے صرف نماز ذکر کی تو روزہ چھوٹ گیا، صدقہ چھوٹ گیا، دوسری عبادتیں چھوٹ گئی، لیکن اگر آپ نے مطلقاً کہا کہ عبادت کر اس شان سے کر، تو اب کیا ہوا؟ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ تو اب پتہ چلا جب تم سو تو اس انداز سے سو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم پانی پیو تو اس انداز سے پیو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم گفتگو کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم شادی بیاہ کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لین دین کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی پوزیشن میں مومن کا ایک تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اس شان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا، وہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرے گا، وہ کسی پر بدنگاہی کیسے کرے گا، وہ کسی کا دل کیسے دکھائے گا، وہ حرام لقمہ کیسے کھائے گا، اللہ اکبر، وہ نمازوں کو ترک کیسے کرے گا، وہ شراب کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، وہ بدکاریوں کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی زندگی کتنی محتاط ہوگی، اور جب اس شان سے انسان زندگی گزارے گا تو اس کا شمار محسنین میں ہوگا، اہل احسان میں ہوگا۔ اور اہل احسان کی شان یہ ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ او کما قال، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے یہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے۔ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں دیتا ہے۔ پھر یہاں بات آئی، روزی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا،
लुकमा सिर्फ रोजी को नहीं कहते, रोजी जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें पता है कि कितनी उसअत रखती है अपने अंदर। जरूरत की हर चीज को रोजी कहते हैं, जरूरत की हर चीज को रोजी कहते हैं। अब पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये शान है कि हुजूर मुख्तसर जुमलों में समुंदरों को कूजे में समेट देते हैं। इरशाद फरमाया जो तुम्हें रोजी मिलती है वो तुम्हारे कमजोरों के सदक़े में मिलती है, कमजोरों की वजह से मिलती है। यानी पानी बरस रहा है, कमजोरों की वजह से बरस रहा है, अनाज उग रहा है, कमजोरों की वजह से उग रहा है, लिबास मिल रहा है, कमजोरों की वजह से मिल रहा है, सांसें मिल रही है, कमजोरों की वजह से मिल रही है। यानी हर जरूरत तुम्हारी जो पूरी हो रही है वो कमजोरों की वजह से पूरी हो रही है। अब इसकी शरह करते हुए मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि ये कौन कमजोर लोग हैं। ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हारी जरूरत पूरी होती है। तुम गुनाह करते हो फिर भी जरूरत पूरी होती है, तुम पाप करते हो फिर भी जरूरत पूरी होती है, तुम अल्लाह की नाफरमानियां करते हो फिर भी जरूरत पूरी होती है। तो वो कौन मुबारक लोग हैं, वो कौन बरकत वाले लोग हैं जिसकी वजह से तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, वो कौन कमजोर है। तो मुल्ला अली कारी एक हदीस के हवाले से लिखते हैं कि वो कमजोर लोग नहीं जिसको तुम जिस्मानी एतबार से कमजोर समझते हो। यहाँ कमजोर से मुराद अल्लाह के वो वली हैं, अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे हैं कि अल्लाह अकबर, जो इस शान से जिंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह अल्लाह। कसरत रोजा ने, कसरत सौम ने और तर्क नौम ने और कसरत क़ियाम ने उन लोगों को ज़ाहिरी तौर पर कमजोर कर दिया है और वो दिल की गहराइयों से शिकस्ता दिली के साथ, टूटे हुए दिल के साथ तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो उनके सदक़े में अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को टाल देता है। इजाबतुल गौस अल्लामा शामी का एक मुख्तसर सा रिसाला है। अल्लामा सैयद मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी वो अपने रिसाला इजाबतुल गौस में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जिनके सदक़े में तुम जंगों में फतहयाब होते हो। यानी ताकत की कमी के बावजूद मुसलमान जंग जीतता है। बास मकामात ऐसे तो तुम्हें फतह मिलती है, नुसरत मिलती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी दौर में फरमाया था कि तुम लोग जंगें जीतते हो, ऐसे कुछ लोग हैं उनकी बरकत से तुम जंगें जीतते हो, उनकी वजह से बारिश बरसती है, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें टाली जाती है, उनकी वजह से बलाएं टाली जाती है। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन लोग हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं उनको अब्दाल कहा जाता है। अब्दाल ये औलिया की एक किस्म है। लोग कहते वलियों से क्या मिलता, सैयदुल अंबिया बयान कर रहे हैं कि वलियों के वजूद के सदक़े में मुसीबतें दूर होती है और जिसकी वजह से मुसीबत दूर हो उसको मुश्किल कुशा कहते हैं। हदीस बता रही है कि अल्लाह के वली मुश्किल कुशा हैं, अल्लाह के औलिया मुश्किल कुशा हैं। और फिर उनका जिक्र हुजूर ने फरमाया उनको अब्दाल कहते हैं। अब्दाल। अब यहाँ से मजमून शुरू होता है। फिर सहाबा ने पूछा हुजूर ये अब्दाल आदमी कैसे बनता है? इसलिए कि बनेगा तो हम ही में से इंसान ही होगा वो अब्दाल में जो होगा। असल में वो बदल है, उसकी जमा को अब्दाल कहते हैं। उनको बदल इसलिए कहते हैं कि एक अगर खिसकता है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है, दूसरा खिसकता है उसकी जगह तीसरा ले लेता है। और औलिया की बड़ी तादाद होती है, हजारों की तादाद में औलिया होते हैं, लेकिन अब्दाल सिर्फ 40 होते हैं हर दौर में। उनकी तादाद महदूद है, यानी ये नशिस्तें महदूद है। कितना बड़ा ओहदा है अब्दाल का कि ये नशिस्तें महदूद हैं। हजार, अल्लाह अकबर, हजारों औलिया होंगे, लाखों औलिया होंगे, लेकिन अब्दाल में सिर्फ। और उन अब्दाल में जो गौस होगा, जो पूरी कायनात के वलियों का सरदार होगा हर दौर में, वो सिर्फ एक होगा। हालांकि उसी को कुतुब भी कहते हैं, उसी को कुतुब भी कहते हैं, लेकिन वो एक ही होता है हर दौर में। मुतलकन जिसे कुतुब कहते हैं वो एक होता है, लेकिन बाज लोग शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि इसके अंदर कुछ तौसी करते हुए जो शहर का सबसे बड़ा वली होता है उसको भी कुतुब कह देते हैं।
کچھ قید کے ساتھ. کسی قوم کے درمیان ایک بڑا ولی ہوتا ہے، اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں مطلقاً قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے زمانے کا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر دور میں ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. اور اس کو قطب اس لیے کہتے ہیں کہ قطب کہتے ہیں عربی میں جو چکی چلتی ہے تو چکی کے بیچ میں جو کیل ہوتی ہے، کیل لوہے کی کیل، اس کو بھی قطب کہتے ہیں اور اس کو بھی قطب کہتے ہیں. تو جیسے زمین جیسے چکی چلتی ہے وہ قطب کے درمیان چلتی ہے، ویسے زمین کا ایک پارٹ ہے اور آسمان کا ایک پارٹ ہے اور اس کے بیچ میں قطب رہتا ہے، تو پورا کائنات کا نظام اس قطب کے ارد گرد چلتا ہے اور اسی کی برکت سے چلتا ہے. اور یہاں آپ کو بتا دوں یہ بھی شان ہے کس قدر خاندان نبوت کی کہ ہر دور میں قطب ہوگا جسے غوث کہا جائے گا، اور وہ جو مطلقاً قطب اور غوث ہوگا جو پورے دور کا ہوگا، پورے زمانے کا ہوگا، پوری دنیا کا ہوگا، ایک ہی ہوگا، وہ کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت سے ہوگا. دور رسالت کے بعد یعنی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اب یہ صرف مخصوص ہو گئی ہے نبی کے خاندان کے لیے. شہر کا قطب، گاؤں کا قطب، محلے کا قطب کسی اور بھی خاندان قبیلے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلقاً غوث ہوگا، جو پوری کائنات کا ہوگا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا. خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے نبی کے خانوادے کو. اور آپ یہ بھی سن لیں اسی اجابت الغوث میں، پہلے آپ کو یہ بتاؤں اگر آج کے دور کا جو غوث ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا سوچیں. اس لیے کہ وہ سارے ابدال کا بھی سردار ہے، سارے اوتاد کا بھی سردار ہے، سارے نوجبا کا بھی سردار ہے، سارے نقبا کا بھی سردار ہے، سارے اولیاء کا بھی سردار ہے. وہ جو غوث ہے، حیات ہے، پوری کائنات میں ایک ہی ہے. اس دور کا کتنا بڑا ہوگا جب لوگ اتنے غافل ہیں، اس کے باوجود بھی غافل دور کا غوث کس شان کا ہوگا. اس کا اندازہ کریں، اس کے برابر کوئی نہیں زمانے میں، اس کے شان والا، اس جیسی شان والا کوئی نہیں زمانے میں. تو جب غفلت اور شر القرون میں جب لوگ غافل و نماز نہیں پڑھتے، 75% لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے دور کا بھی جو غوث ہے وہ اللہ کا کتنا قریبی اور عظیم ہے کہ اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. تو آپ اندازہ کریں جب رسول اللہ ظاہری دور میں حیات ہوں گے، ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا ہوں گے، تو اس وقت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کیسے اچھے اچھے سچے سچے لوگ تھے. اس دور کا جو غوث ہوگا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ 5ویں صدی کا جو غوث تھا وہ ہمارے غوث پاک، ہم قادریوں کے پیر، وہ فرماتے مجھے کسی کی طرح نہ سمجھو اور میری طرح کسی کو نہ سمجھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں. 5ویں صدی کے غوث کی یہ شان ہے، تو جو رسول اللہ کے دور کا غوث ہوگا اس کی شان کیا ہوگی. اب آئیے حضور کے دور میں کون غوث تھا؟ سبحان اللہ. مقام غوثیت پہ حضور کے دور میں جبکہ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی کا فرشتہ آتا ہے، کبھی ہوا کا فرشتہ آتا ہے، رات و دن جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سوچو اس دور کے غوث کی غوثیت کا شان کا عالم کیا ہوگا. تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں جس کو اللہ نے منصب غوثیت اور قطبیت عطا کی ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. سب سے پہلے غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس امت میں اللہ نے کسی کو فائز کیا تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف چکی چلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف بچوں کو نہلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو 17 پیون اوڑھنے والی عورت نہ سمجھے. فاطمہ رسول اللہ کے دور کی اس خاتون کا نام ہے جس کو اللہ نے مقام غوثیت کبریٰ پر سب سے پہلے فائز فرمایا. اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ ترتیب
سیدنا صدیق اکبر مقام غوثیت پر فائز ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا عثمان غنی مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا مولا علی مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مقام غوثیت کبریٰ امام حسن کو دیا گیا، پھر امام حسین کو دیا گیا، پھر امام زین العابدین کو دیا گیا، پھر امام محمد باقر کو دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو دیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا، پھر اللہ اکبر وہ مقام امام علی رضا کو دیا گیا، پھر امام تقی کو دیا گیا، پھر امام نقی کو دیا گیا، پھر امام حسن عسکری کو دیا گیا، اور وہ انہی کے پاس رہا۔ پھر ہمارے مرشد حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جب تشریف لائے تو وہ مقام غوثیت کبریٰ غوث پاک کو عطا کر دیا گیا، اور اب بھی وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام ان کو عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا اندازہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انتہائی شان سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابدالوں کے ذریعے بارش آتی ہے، اناج اگتا ہے، بلائیں دور ہوتی، تمہیں روزی ملتی ہے۔ اور پوچھا حضور ابدال کوئی بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے، جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں عرف میں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، کثرت عبادت سے وہ ابدال نہیں بنتا۔ کہ پھر کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ ابدال کی پہچان ہے وہ بھوکا بہت رہے گا، وہ بہت بھوکا رہتا ہے، جلدی کھاتا نہیں، کھانے سے وہ اپنے رشتے کو بہت دور رکھتا ہے، کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دلوں کی صفائی سے ابدالیت ملتی ہے۔ بدلیت کا مقام، ابدالیت کا مقام بھوکے رہنے اور دل کو صاف رکھنے سے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اگر کوئی اس کو مارے، اس کو ٹھونکے، اس کی پٹائی کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ زیادتی کرے، اس کو گالیاں دے، پلٹ کر کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 25 مرتبہ حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب وہ جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہو تو وہ اس کو گالی کیسے دے گا؟ وہ اس سے بدلہ کیسے لے گا؟ وہ اس سے نفرت کیسے کرے گا؟ یہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ گالیاں دینے والے ولی نہیں بنتے، ایک دوسرے کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کافر کہنے والے ولی نہیں بنتے، کسی سے اپنے نفس کے لیے اور ہوائے نفس کے لیے لڑنے والے کبھی ولی نہیں بنتے۔ ولایت ان کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں بندوں کی دشمنی بیٹھی ہو، اس دل میں یار کی دوستی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، اس میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل میں گندگی، اور جس دل میں کینہ کی ناپاکی ہوگی اس دل میں اللہ کے انوار کی پاکی نہیں آ سکتی۔ تو پہلے دل پاک ہوتے، کینوں سے دل صاف ہوتا ہے، تب مقام ملتا ہے ولایت۔